قطب کا مقام، نور کے مسافروں، حقیقت کے متلاشیوں، میں ہوں لاجا مشتاق، اور آج میں آپ کو ایک ایسی دنیا کے دروازے تک لے جانے والا ہے جہاں عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور روح کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ آج ہم اس مقام کی بات کریں گے جس کا ذکر کتابوں میں کم اور اہل دل کی خاموش محفلوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایسے چراغ جلتے ہیں جن کی روشنی زمین پر بھی محسوس ہوتی ہے اور آسمان کی دنیا بھی ان کے فیض سے روشن رہتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے نہ ہر کوئی جانتا ہے اور نہ ہر ایک کو بتایا جاتا ہے۔ وہ راز ہے قطب کا مقام۔ قطب کون ہوتا ہے؟ زمین کا روحانی مرکز کس کے پاس ہوتا ہے؟ کائنات کے فیصلے کس کے دل پر اترتے ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے وجود سے پورا زمانہ متوازن رہتا ہے؟ آج ہم اس پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اس حقیقت کی دہلیز پر کھڑے ہوں گے جہاں صرف کچھ خوش نصیب ہی پہنچ پاتے ہیں۔ تو آئیے اپنی سانسوں کو خاموش کیجیے، دل کو تھام لیجیے اور روح کی آنکھیں کھول لیجیے، کیونکہ آج کا یہ سفر صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے گہرا، سب سے پراسرار اور سب سے نورانی سفر ہونے والا ہے۔ آئیے روشنی کی اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں قطب کون ہوتا ہے اور اس کا مقام کائنات میں کیا ہے۔ قطب ایک ایسا راز جس کے بارے میں صدیوں سے صوفی بولتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں۔ ایک ایسا مقام جس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کتاب کی نہیں، دل کی آنکھ درکار ہوتی ہے۔ قطب وہ نہیں جو لوگوں کے ہجوم میں بیٹھ کر دعوے کرے، مریدوں سے قسمیں کھلوائے یا گدیوں پر بیٹھ کر شہرت کا لباس پہنے۔ قطب وہ ہوتا ہے جسے اللہ خود چنتا ہے، خاموشی سے تراشتا ہے اور پھر اسے پوری روحانی دنیا کا محور بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو مانگنے سے نہیں ملتا، بلکہ خود بندہ بھی نہیں جان پاتا کہ اسے یہ عطا ہو چکا ہے۔ قطب کی لغوی اور روحانی اصل، محور حقیقت۔ عربی میں قطب کہتے ہیں اس کیل کو جو چکی کے عین درمیان میں مضبوطی سے گاڑا جاتا ہے۔ پوری چکی گھومتی رہتی ہے مگر وہ محور اپنی جگہ قائم رہتا ہے، پھٹتا نہیں، ہلتا نہیں، بدلتا نہیں۔ اسی طرح روحانی دنیا کا بھی ایک مرکزی محور ہوتا ہے۔ کائنات کے معاملات، انسانوں کے حالات، دلوں کی روشنی اور باطنی نرکس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ چکی کا محور لکڑی یا لوہے سے بنتا ہے اور روحانی چکی کا محور دل سے بنتا ہے۔ وہ دل جس کو اللہ اپنے نور سے بھر دے، جس میں دنیا کی کوئی غلاظت باقی نہ رہے، جس میں صرف محبت الہی کا سمندر رہ جائے۔ قطب کی روحانی حقیقت، ایک پوشیدہ شہنشاہی۔ قطب نہ بادشاہ ہوتا ہے نہ وزیر، لیکن اس کی روحانی حکومت دنیا کے سب بادشاہوں کی حکومت سے مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتا ہے اور قطب دلوں پر۔ قطب وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ وہ روحانی کمانڈ سینٹر ہے جہاں سے فیض، نور، ہدایت اور توازن پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ پرانے صوفی کہتے ہیں قطب وہ ہے جس کے وجود میں اللہ کا نظام دھڑکتا ہے۔ قطب نہ غیب کا مالک ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا دعوے دار، مگر اللہ اسے اتنا نور دے دیتا ہے کہ وہ دلوں کے پردوں کے پار دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا مگر اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ قطب کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جان کر بھی انجان بنا رہتا ہے، اپنی حقیقت چھپا کر رکھتا ہے۔ اسے اپنی ذات میں لذت نہیں ملتی، بلکہ گمنامی اس کی چادر ہوتی ہے۔ قطب کیسے بنتا ہے؟ قطب بننے کا کوئی نسخہ نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی خاص عمل۔ یہ مقام صرف انہیں ملتا ہے جنہیں اللہ آزمانے کے بعد اپنا لیتا ہے۔ سالک کا سفر یوں شروع ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کے ہاتھوں ٹوٹ ٹوٹ کر جیتا ہے، اپنے نفس کو رونتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، دل کی زمین کو
پاک کرتا ہے، اللہ کی محبت میں پگھلتا ہے، دنیا کے پردے اٹھتے جاتے ہیں، روح روشن ہوتی جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب اللہ اسے اپنا دوست، اپنی نشانی، اپنا نور بنا لیتا ہے۔ بس وہ لمحہ، وہ عطا، وہ مقام قطب کی بنیاد ہوتا ہے۔ قطب کی 3 بلند ترین اقسام، روحانیت کے 3 ستون۔ روحانیت کے علماء اور صوفیہ کے نزدیک قطب کے بنیادی 3 درجے ہیں۔ قطب ارشاد، دلوں کا معلم، نور کا استاد۔ یہ وہ قطب ہے جس کے دل پر علم لدنی اترتا ہے، وہ علم جو نہ پڑھنے سے ملتا ہے نہ سننے سے، بلکہ براہ راست اللہ کے نور سے ملتا ہے۔ اس کی نشانیاں، اس کی بات دل میں اترتی ہے، اس کے الفاظ تلوار نہیں دوا ہوتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس سکون لینے آتے ہیں۔ وہ حکمت کی زبان میں بولتا ہے، اس میں کوئی غرور نہیں، اس کی محفل دل کو پاک کر دیتی ہے۔ قطب ارشاد روحانی دنیا میں سب سے عظیم منصب مانا جاتا ہے۔ 2، قطب مدار، تکوینی نظام کا نگہبان۔ یہ وہ قطب ہے جس کے سپرد کائنات کے چھپے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، یعنی وہ حقیقتیں جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ اسے قدرت کچھ لمحوں کے فیصلے دکھا دیتی ہے، وہ تقدیر کے نظام کو محسوس کر لیتا ہے، اسے اشارے، الہامات، سچے خواب ملتے ہیں۔ نشانیاں، مستقبل کی جھلکیاں، کشوف و الہامات، تقدیری فیصلوں کو سمجھنے کی صلاحیت، کائناتی باریکیوں کا ادراک، دنیاوی پردوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں کا احساس۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی زبان بہت محافظ، وہ راز کھولتے نہیں، وہ رازوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ 3، قطب جمع، پوری دنیا کا روحانی محور۔ یہ سب سے عظیم، سب سے بلند اور سب سے نادر مقام ہے۔ ایک وقت میں صرف ایک قطب جمع ہوتا ہے۔ وہ ایسا مرکز ہے جس سے تمام روحانی فیض نکل کر دنیا کے ہر گوشے میں پھیل جاتا ہے۔ قطب جمع کی روح میں امت کی رہنمائی، زمین کا توازن، روحانی مراکز کی نگرانی، اللہ کے نور کا عالمی تقسیم۔ کبھی کبھی نہایت کم مواقع پر ایک ہی شخص میں تینوں مقامات جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے اعلیٰ راز ہوتا ہے۔ قطب کی نشانیاں، اسے کیسے پہچانا جائے؟ یہ سب سے نازک اور اہم سوال ہے، اور صوفیہ نے ہمیشہ اس کا جواب نہایت احتیاط سے دیا ہے۔ قطب کی اصل نشانی یہ ہے، وہ پہچاننے نہیں آتا، پہچان لینے آتا ہے۔ پھر بھی اہل دل کے لیے چند نشانیاں۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ میں مصروف رہتا ہے، اس کی خاموشی بھی درس ہوتی ہے، اس کی محفل میں بیٹھ کر دل بھاری نہیں، ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے قریب آ کر انسان روشنی محسوس کرتا ہے، اس میں کوئی غرور نہیں، گمنامی اس کا زیور ہوتی ہے، دنیا سے زیادہ اس کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کی آنکھ انسانی پردوں کے پار دیکھ لیتی ہے، اس کے فیض سے لوگ بغیر بتائے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی اندر سے اللہ میں ہوتا ہے۔ قطب وہ نہیں جو اپنے ہونے کا اعلان کرے، قطب وہ ہے جو اپنے ہونے کو چھپائے رکھے۔ اصل حقیقت انسان کے اندر کا سفر۔ صوفیہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک قطب سویا ہوا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر وہ نور، وہ صلاحیت، وہ پاکیزگی موجود ہے جسے اللہ چاہے تو جلا کر روشن کر دے۔ فرق صرف اتنا ہے، کچھ لوگ دنیا میں گم رہتے ہیں اور کچھ لوگ رب کی تلاش میں اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں۔ جو خود کو کھول دے، جو دل کو پاک کر دے، جو اللہ کا ہو جائے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے اس دروازے پر دستک دی جہاں کائنات کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں دلوں کے بھید کھلتے ہیں اور جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے جسے دنیا قطب کہتی ہے۔ قطب وہ ہستی جو خود گمنام رہتی ہے مگر اس کی موجودگی سے زمین پر روشنی قائم رہتی ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کی لو کبھی بجھتی نہیں، وہ نگہبان ہے جسے لوگ پہچان نہیں پاتے مگر خاموشی سے دنوں میں روشنی کے دروازے
کھولتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، کتب کا مقام نہ شہرت سے ملتا ہے، نہ دکھاوے کی عبادت سے۔ یہ مقام ہے خلوص کا، فنائے ذات کا اور اللہ کی خاص عطا کا۔ اگر اس داستان سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا خاموش چلتی ہے مگر اس کی گونج دلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی اپنی اصل کو پہچاننے کی، اپنے دل کے بند دروازے کھولنے کی اور اس نور کو تلاش کرنے کی جو آج بھی کسی خاموش وجود میں جل رہا ہے۔ اور اب وقت ہے اس نورانی سفر کو یہاں عارضی طور پر روکنے کا۔ آپ دیکھ رہے تھے صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور گہرا، پاکیزہ اور حقیقت سے بھرپور روحانی سفر۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اختتام نہیں، یہ ایک نئے دروازے کی پہلی کنجی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے، ایک نیا راز کھولیں گے، ایک نئی دنیا کے دروازے پر قدم رکھیں گے اور ایک ایسی حقیقت دیکھیں گے جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی یا سنی ہو۔ تب تک کے لیے اللہم نور قلوبنا، اللہم افتح علینا ابواب حکمتک، اللہم جعلنا من اہل معرفتک۔ اللہ آپ کا حافظ ہو، اس کی محبت آپ کی رہنما اور اس کا نور آپ کا ساتھی رہے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے راز، ایک نئے سفر اور ایک نئے نور کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا ہمیشہ حامی ناصر ہو۔